اگر آپ کی وش ہے کہ آپ لیڈر بنے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا آپ کے پاس ایک بہت بڑا خواب موجود ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی خواہشات بڑے بڑے نتیجوں کو جنم نہیں دیتی. اور پھر جس طرح کشتی بغیر پانی کے، علم بغیر عمل کے، پھول بغیر خوشبو کے، اور ایمان بغیر عمل کے کچھ نہیں ہے نا، اسی طرح زندگی بغیر خواب کے کچھ نہیں ہے. آپ سب کا خواب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو میں آج سپہر آپ کی آنکھوں میں ایک خواب دے کے جاؤں. دیکھیں، یہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے نک ویجوسک، اور یہ ایک ایسا شخص کہ جب یہ پیدا ہوا تو نہ اس کے بازو تھے نہ اس کی ٹانگیں تھی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فٹ بال کھیلتا ہے، یہ تیراکی کرتا ہے، یہ شادی شدہ ہے، اس کے بچے ہیں، اور دنیا میں یہ بہت سے ملکوں میں لوگوں کو انسپریشنل اور موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ if a man without arms and legs، اگر ایک شخص جس کی نہ ٹانگیں ہیں نہ بازو ہیں، is dreaming big، اگر وہ بہت بڑا خواب دیکھ رہا ہے، why can't we، میں کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں، why can't we all، ہم سب ایک بڑا خواب کیوں نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو خدا نے ہاتھ دیے، آپ کو خدا نے بازو دیے، آپ کو خدا نے پاؤں دیے، آپ کو خدا نے ٹانگیں دی ہیں، اور اگر ہمارے خواب پھر بھی نہیں پورے ہو رہے تو اپاہج یہ نہیں ہے، اپاہج اگر آپ کسی بات کو روحانی پہلو میں سمجھنے کی کوشش کریں تو روحانی طور پہ بھی اگر ہم روح میں سرشار نہیں ہو رہے، اگر ہماری روحانی طور پہ بڑھوتری نہیں ہو رہی، اور خدا نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، اور اگر ہم آگے نہیں بڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روحانی طور پہ اپاہج ہیں، اور ہم خدا کی نعمتوں کا شکر نہیں کر رہے اور نہ اس کی نعمتوں کو کام میں لا رہے ہیں. ایک میں آپ کو گولڈن کی آف سکسیس پریزنٹ کرنے لگا ہوں. اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ایک سنہری کنجی کہ جس کو استعمال میں لا کر آپ بہترین قسم کے لیڈر بن سکتے ہیں. پہلی بات، مشکل ہے، سورج کے اٹھنے سے پہلے اٹھیں. کیا کرنا ہے؟ سورج کے اٹھنے سے پہلے اٹھنا ہے. اور دوسری بات، کوشش کرنی ہے. کامیابی کی جو پہلی کوشش جو ہوتی ہے نا، سیڑھی کو کوشش ہے، اور کوشش سے غلطی ہوگی، غلطی سے سبق ملے گا، سبق سے تجربہ آئے گا، تجربے سے کامیابی ملے گی. لیکن اگر آپ پٹ کر جائیں گے، آپ چھوڑ جائیں گے، آپ ناکام اٹھیں گے. اگر کامیابی چاہتے ہیں، واپسی کے راستے بند کر دیں، صرف آگے کی طرف دیکھیں. ایک شخص کا سپہ سالار تھا اور وہ ایک بہت بڑی فوج سے مقابلے کے لیے پہنچا. جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے جا کے کشتیاں جلانے کا حکم دے دیا.
اس نے کہا اپنے فوجیوں کو کہ وہ کشتیاں جس کے وسیلے آپ نے یہاں سے بھاگنا تھا وہ دھوئیں میں تحلیل ہو رہی ہیں، میں نے جلا دی ہے، اب ایک راستہ ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو جیتو. Where there is challenge there is no choice. جہاں چیلنج ہوگا وہاں چوائس نہیں ہوگی. آپ آج لیڈر بننے آئے ہیں، آپ پریزائڈر بننے آئے ہیں، آپ خدا کے خادم بننے آئے ہیں، صرف آگے خدا کے اس کے بیٹے کی صلیب پہ نگاہ کریں اور روح القدس کی ہدایت میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں. آپ گاتے ہیں نا، کیا گاتے ہیں؟ آگے ہی آگے بڑھتے چلیں، پیچھے مسیح کے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ناصری کے پیچھے پیچھے چلیں. آپ کی دنیا بھی اور آپ کی جو آخرت ہے وہ دونوں سنور جائیں گی. اور اس کے لیے جو کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے وہ قربانی ہے. آپ کے میں نے قربانی نہیں دینی لیکن میں نے کامیاب ہونا ہے، نہیں ہو سکتے. یعنی مطلب آپ اگر محنت نہیں کر رہے، اگر آپ خدا کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے، اگر آپ اس کے بیٹے کے پیچھے نہیں چل رہے، اگر آپ روح القدس کی رشتہ و ہدایت میں نہیں چل رہے، اگر آپ کلام مقدس کو پڑھ نہیں رہے، اگر آپ اس کے عمیق نقطوں کو حاصل کرنے کے لیے اس میں ڈوب نہیں رہے، تو پھر تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. نہ میں ہو سکتا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا کامیاب. قربانی دینا پڑے گی اور جو قربانی سے گریز کرے گا کامیابی اس سے گریز کرے گا. دیکھیں کامیابی اتفاق نہیں ہے، انتخاب ہے. اتفاق اپنی جگہ، خوش قسمتی اپنی جگہ، خود بناتا ہے جہاں میں آدمی اپنی جگہ. یہ اتفاق ہو جانا یا ایکسیڈنٹلی آپ اوپر آ جاتے ہیں، گرو کر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. دس از ناٹ اے ایونٹ. یہ ایک ایونٹ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم کیا اور میں ادھر حاضر ہو گیا، ایک جمعہ دار میں نے ایونٹ کر دیا، شاندار سرمن دے دیا، شاندار لیکچر دے دیا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. یہ میں تو آپ کو دوائی دے رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے دی ہے، وہ تو اساتذہ ہیں، آنکھوں کے بھی استاد ہیں. تو یہ دوائی اگر آپ کھائیں گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا. ان باتوں پہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہوگا. ایک شخص تھا نا، اس نے پوچھا کہ سر یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے؟ پوچھا کہ آپ نے کدھر جانا ہے؟ کہتا ہے کہیں بھی چلا جاؤں گا. پھر کوئی بھی راستہ پکڑ لے. اور بھائی تجھے پتہ ہی نہیں تمہیں جانا کدھر ہے تو پھر کوئی بھی راستہ پکڑ لے. ہاں, who is the leader? According to John C. Maxwell, all over the world he is known as leadership guru and actually he is a priest. ڈاکٹر جان سی میکسویل جو دنیا میں لیڈرشپ گرو کے طور پہ مانا جاتا ہے پوری دنیا میں، خدا کے فضل سے ہم اس کا ڈائریکٹ نالج لے رہے ہیں اور وہ ایک پریسٹ ہیں. ان کا کہنا ہے لیڈر از the one who knows the way, who goes the way and who shows the way. لیڈر وہ ہے، رہنما وہ ہے، خادم وہ ہے جو راستے کو جانتا ہے. لیڈر وہ ہے جو راستے پہ چلتا ہے. پہلے تو وہ جانتا ہے، پھر وہ چلتا ہے اور پھر وہ دوسروں کو بھی دکھاتا ہے. وہ لیڈر ہے، وہ خادم ہے، وہ قائد ہے، وہ قیادت کر رہا ہے. اچھا اب راستہ آپ سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. راہ، حق اور زندگی کون ہے؟ لیڈر is the one who knows the way. لیڈر وہ ہے جو راستے کو جانتا ہے اور راستہ ہے یسوع مسیح ناصری. Who goes the way, جو اس راستے پہ چلتا ہے. And who shows the way, اور وہ دوسروں کو بھی اس راستے کو دکھاتا ہے. اور یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرے گا اور آپ کو آسمانی جو بادشاہی ہے
اس کا وارث بنا دے گا. اگر آپ کو نہیں پتا اپنے راستے کا، جانیے. اور آپ سب جان چکے ہیں کہ وہ راستہ کون سا ہے اور ہم نے اس کو اختیار کیسے کرنا ہے.